بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ العظیم والصلاة والسلام علی من اختص بالخلق العظیم وعلى آلہ واصحابہ الذین قاموا بتأیید الدین القویم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جامعہ گیلانیہ حبیب الاسلام کوئٹہ کی سرزمین پر اس علمی نشست میں، علماء کنونشن میں ہم موجود ہیں۔ حضرت مولانا محمد عبد الرازق صاحب نے یہ پروگرام اس لیے رکھا ہے کہ بندہ ناچیز علماء کرام کو کچھ اپنا سبق سنا سکے، اور میں شکر گزار ہوں کہ مختلف اضلاع سے، قرب و جوار سے، دور دراز سے علماء و مشائخ، ائمہ و خطباء کی ایک مقتدر تعداد اس وقت موجود ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام تر ترقی، قبولیت، خوشحالی، دارین میں فلاح کا مدار صحت عقیدہ پر ہے، اور اللہ نے ہمیں منتخب کیا ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ اسلام کے اندر مختلف فرقے جب بنے، اہل حق نے اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت سے تعبیر کیا، جو اصل میں زبان رسالت سے نکلے ہوئے مقدس الفاظ ہیں۔ ہمارے اکابر نے مختلف صدیوں میں اہل سنت کی علامات لکھیں، شرائط لکھیں،
نصاب لکھا اور اس بات پر بار بار گواہی دی کہ اہل سنت ہی نجات والی جماعت ہے، طائفہ منصورہ ہے، فرقہ ناجیہ ہے۔ اور یہ ہم اس واسطے بھی مانتے ہیں کہ ہمیں ہوش سنبھالنے سے پہلے سے یہ سبق دیا جا رہا ہے، اور پھر اس لیے بھی مانتے ہیں کہ ہم نے بہت لمبی چوڑی ریسرچ کے بعد بھی یوں ہی پایا ہے کہ یقیناً اہل سنت و جماعت ہی طائفہ منصورہ اور نجات والی جماعت ہے۔ اب جتنی آزمائشیں ہم اہل سنت علماء اور اہل سنت عوام کے لیے ہیں، وہ صرف ہمارے لیے ہی ہیں، کیونکہ ہمیں حق کا حصہ ملا، برحق ہونے کا شرف ملا۔ برحق ہونے پر ہی امتحانات بھی ہیں اور آزمائشیں بھی ہیں۔ ہمارے سامنے اس وقت یہ مرحلہ ہے کہ ہم سنی عوام کا عقیدہ کیسے بچائیں کہ وہ سنی ہی رہیں، یا جو بھٹک چکے ہیں ہم ان کی اصلاح کیسے کریں، یا جو ایک مسلسل اہل سنت میں تخریب کا سلسلہ شروع ہے، جس طرح دریاؤ بہتے ہیں تو ایک طرف کٹاؤ شروع ہو جاتا ہے، زمینیں صحیح کٹتے کٹتی دریا میں گرتی جاتی ہیں، تو اہل سنت کٹاؤ سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ یہ ہم جو بھی درد دل رکھتا ہے اہل سنت ہونے کے لحاظ سے اسے فکر ہے، کیونکہ جب بڑی زرخیز زمینیں کٹاؤ سے دریا برد ہو جائیں، یعنی جس مسلک کے مناظر غرق ہو جائیں، عالم ڈوب جائیں، طبیب جنہوں نے شفا دینی تھی وہی مریض ہو جائیں، تو یقیناً فکر لگ جاتی ہے کہ اب کیا ہوگا۔ تو اہل سنت و جماعت جو کہ سواد اعظم تھے اور ہیں اللہ کے فضل سے، ان کی حفاظت اس وقت چونکہ علماء پہرے دار ہیں، انہیں تشویش زیادہ ہے، اور اس سلسلہ میں یہ کہ کیسے مزید کٹاؤ نہ ہو، بلکہ جو ڈوبے ہوئے ہیں غرق ہو رہے ہیں ان کا بھی بچاؤ ہو کسی طرح، یہ کیسے کیا جائے۔ اس سلسلہ میں یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دوسرے مسالک کے عوام بڑے پکے ہوتے ہیں، وہ تو نہیں پھسلتے، ہمارے جو ہیں یہ کیوں پھسلتے ہیں؟ شاید کچھ لوگوں کو شک ہوتا ہے پھر ہمارا مسلک کمزور ہے کہ لوگ سبق ان کو یاد نہیں، اور پھر جب 70 سالہ گر جاتے ہیں تو مزید تشویش ہوتی ہے۔ تو اصل میں ایک مثال ذہن میں رکھنی چاہیے، دودھ کے لیے پہرے ہیں کہ اس میں کوئی چھینٹ پیشاب کی نہ گرے، اس میں کوئی چھینٹ شراب کی نہ گرے۔ دودھ بزدل نہیں، دودھ کمزور نہیں، دودھ کا دودھ ہونا اس کے کچھ تقاضے ہیں کہ پیشاب میں تو جو کچھ پڑ جائے وہ پہلے ہی پیشاب ہے، شراب میں جو کچھ پڑ جائے وہ تو پہلے ہی پلید ہے۔ اس دودھ کا بڑا تقدس ہے، اگر گندگی کے گٹر میں اور کئی ٹن گندگی پڑ جائے تو وہ بے دھڑک، اسے کچھ نہیں، لیکن دودھ کے گلاس کے لیے بھی، دودھ کے جگ کے لیے بھی ایک معمولی سی چھینٹ بڑی خطرناک ہے۔ وہ یہ نہیں کہ چھینٹ جو ہے وہ دلیر بڑی ہے اور دودھ بزدل ہے، اصل دودھ کے دودھ ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ اس کے شایان شان چھینٹ بھی نہیں، اس کے شایان شان یہ ہے کہ اسے سنبھال کے رکھا جائے، اسے بچا کے رکھا جائے۔
تو اس بنیاد پر سمجھنا چاہیے دوسروں کے عوام جہاں جائیں جدھر ہوں وہ پہلے ہی غلاظت میں ہیں، وہ پہلے ہی گندگی میں ہیں. وہ گندگی میں گندگی ملے تو کوئی حادثہ نہیں، کوئی سانحہ نہیں، لیکن طہارت کی طرف جب گندگی کا حملہ ہوتا ہے، بڑی کیا تھوڑی سی گندگی کا بھی، تو پھر حادثہ ہو جاتا ہے. وہ ساری پاک چیز جو ہے وہ داؤ پہ لگ جاتی ہے. اس بنیاد پر بھی ہمیں اپنے آپ کو، اپنے عوام کو بچانا ہے، اور یہ کہ بچاؤ کتنا ضروری ہے اور کس کس حالت میں ضروری ہے کہ ہم مثل دودھ ہیں، اور دودھ کا تقدس ہے کہ اس میں چھینٹا نہ پڑے، اس میں کوئی دوسری چیز مکس نہ ہو تاکہ اس کا دودھ ہونا برقرار رہے. یہ نہیں کہ دودھ کی دلیلیں کمزور ہیں یا دودھ کا استدلال کمزور ہے. دودھ میں سب کچھ ہے، دودھ میں گھی بھی ہے، دودھ سے بنتا بھی بہت کچھ ہے، لیکن اس کا تقدس اس کی مجبوری ہے کہ تقدس نہ رہا تو پھر کیا بچے گا پیچھے. اس تقدس کے پیش نظر اس کو دوسروں سے فاصلہ بھی رکھنا ہے، اس نے آگے بھی بڑھنا ہے. اس کے لحاظ سے پھر پابندیاں بھی ہیں کہ کس کے پیچھے جماعت پڑھنی ہے، کس کے پیچھے نہیں پڑھنی، کس کے پیچھے جمعہ پڑھنا ہے، کہاں جمعہ نہیں پڑھنا، کس کا لیکچر سننا ہے، کس کا لیکچر نہیں سننا، بچے کہاں داخل کروانے ہیں، کہاں داخل نہیں کروانے. یہ ساری پابندیاں اس لیے ہیں کہ یہ دودھ ہے اور اس کے دودھ ہونے کے یہ سارے تقاضے. یہ ہرگز نہیں کہ یہ کہیں بیٹھے تو ویسے کمزور ہیں کہ جس لایا گلی اس نال چلی، ایسا نہیں ہے. یہ مضبوط بڑے ہیں، لیکن تقدس ان کا یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ دوسروں سے ہٹ کے رہیں اور اپنے تقدس پر آنچ نہ آنے دیں. اسی تقدس کی وجہ سے ان کی قوت ہے، ان کی پاور ہے. اس بنیاد پر شروع سے ہمارے اکابر نے یہ فاصلے رکھے، اس پر کتابیں لکھیں، اس پر فتوے دیے، دور تابعین سے لے کر. حالانکہ وہ ائمہ، ان کی ول پاور، ان کا علم وہ کہیں زیادہ مضبوط تھے، لیکن چھینٹ معمولی سی بھی جہاں خطرہ ہو تو وہ اس جگہ قدم ہی نہیں رکھتے تھے، نہ ادھر جاتے تھے. تو اس بنیاد پر آج ہم نشانے پر ہیں، اور معاذ اللہ ایک جو صلح کلیت ہے اس کے دھانے پر اور آزمائشوں کے منہ پر آج ہم کھڑے ہیں. اور اس میں بہت سی ہماری غلط فہمیاں ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ایک طرف سے بہت زیادہ نقصان ہوتا جا رہا ہے. چونکہ حق ایک ہوتا ہے، حق میں تعدد نہیں، حق اہل سنت ہے. اس کے سوا جو کچھ ہے وہ حق سے باہر ہے. وہ خوارج ہوں، وہ نواسب ہوں، وہ قدریہ ہوں، وہ مرجیہ ہوں، وہ معتزلہ ہوں، وہ روافض ہوں. بچاؤ سب سے ضروری ہے اور سب سے پہچان. لیکن صورتحال جو اس عصر حاضر میں ہمیں خطرات جتنا رفض سے ہے شاید اتنا کبھی نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک طویل زمانہ اپنی اس سرحد کو ہمیشہ محفوظ سمجھا اور غلط فہمی سے محفوظ سمجھا. یعنی ہمیں یہ تو بتایا گیا اور ہم خود بتاتے رہے کہ ہمیں وہابیت سے بڑا خطرہ ہے، خارجیت سے، ناسبیت سے. ان کا رد کریں، ان کو دیکھیں، ٹوکیں، لوگوں کو بچائیں. اور ادھر یہ بیانیہ پروان چڑھتا رہا کہ وہ بھی محب اہل بیت ہیں، ہم بھی محب اہل بیت ہیں. ان سے ہمیں کیا خطرہ ہو سکتا ہے جبکہ اس ٹولے کو محب اہل بیت ماننا یہی لٹنا ہے، یہی اپنے آپ کو ذبح کرنا ہے، یہی اپنے اوپر چھری چلانا ہے، کلہاڑا چلانا ہے. اور پھر یہ کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بیانیہ بڑا بار بار بیان کیا گیا، سمجھایا گیا، پکوایا گیا،
اور اس میں عوامیت پیدا کی گئی، اس میں نعت خان، نقیب اور خطیب انہوں نے کردار ادا کیا، اور یہ اصول دیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والا کوئی بھی ہو، ہم سب ایک ہی ہیں۔ اب رافضی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا اور سنی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا، اس کو پل بنا کر وحدت قرار دے کر انہیں مکس کر دیا گیا، جبکہ دور صحابہ سے فرق تھا ہمارا، اور 14 صدیاں کی ان کے اسلام کے خلاف تصنیفات ہیں، اور ان کی حکومتیں رہی ہیں روافض کی، اسلام کے خلاف بڑے بڑے ان کے حملے ہیں، اور پھر یہ کہ ہمارے اور ان کے بہت سے لفظ مشترکہ ہیں۔ وہ الفاظ ہمارے وہابیت نجدیت سے مشترکہ نہیں ہیں، ان سے مشترکہ ہیں، لیکن فرق زمین و آسمان کا ہے۔ اب وہ الفاظ ہمارے سٹیجوں پہ بولے جائیں تو کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، ضرور بولے جائیں گے، بولے جا رہے ہیں اور بولے جانے چاہیے، چونکہ وہ جب لفظ قرآن و سنت کے ہیں تو انہیں ضرور بولنا ہے۔ لیکن واردات یہ ہوتی رہی ہے کہ لفظ سنی بولا گیا ہے، معنی اس کا روافظ والا بتایا گیا ہے، جس کے نتیجے میں روافظ کو محنت بھی نہیں کرنا پڑی کہ وہ لفظ تو خود ہمارے خطبوں کا ہی تھا، ہماری نعتوں میں، منظوم کلام میں وہ لفظ موجود تھے، لیکن ان کا معنی جو پکوایا جا رہا تھا مسلسل، اس کے خلاف ہمارے اکابر نے کتابیں لکھی تھیں، اس کے خلاف قرآن میں ہے، اس کے خلاف حدیث میں ہے، مگر وہ معنی مسلسل سرایت کرتا آ رہا ہے اہل سنت میں۔ تو نتیجتاً حادثہ تو ہونا ہی تھا، جس طرح کے کئی حوادث ہمارے سامنے موجود ہیں، ان میں میں اگر گننے لگوں تو کئی گھنٹے گزر جائیں۔ لفظ ولایت ہے، لفظ امامت ہے۔ اب یہ نعرے اور یہ الفاظ یقیناً ہم بھی بولتے ہیں، امامت کا کنسپٹ ہمارے ہاں اور ہے، ان کے ہاں اور ہے، بولا وہ لفظ جاتا ہے جو ہمارا ہے، معنی وہ بتایا جاتا ہے جو ان کا ہے۔ ولایت کی تعریف ہمارے ہاں اور ہے، ان کے ہاں اور ہے۔ ولایت علی کا مطلب ان کے ہاں اور ہے، ہمارے ہاں اور ہے۔ علی ولی اللہ کا مطلب ان کے ہاں اور ہے، ہمارے ہاں اور ہے۔ ائمہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب ان کے ہاں اور ہے، ہمارے ہاں اور ہے۔ یہ الفاظ، اس طرح کے بہت سے الفاظ جو ہمارے سٹیجوں پر، ہمارے مجمع میں ہر جگہ ان کا بیان ہوا، مگر معنی ان کا وہ رٹوایا گیا جاہل یا وارداتی خطیبوں کی طرف سے کہ بالآخر سنی رافضی بن گئے، اور یوں بنے کہ پتہ بھی نہ چلا، اور بالآخر انہوں نے آج یہ تانے دینے شروع کر دیے کہ اگر سنی ہونا یہ ہے جو تم کہتے ہو، ہم ایسے سنی نہیں ہیں، پھر ہم جا رہے ہیں۔ اور پھر ان کی اس دھمکی کو دیکھ کر کے پیر گرے، تو یہ تو سارے بندے ہی ادھر جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر سنی ہونا یہ ہے تو پھر ہم سنی نہیں ہیں، لہذا ان کو سنبھالو اگرچہ مذہب ذبح ہو جائے۔ کتابوں میں اور تھا، خطابوں میں اور آنے لگا، اس طرح کر کے ایک اودھم مچ گیا، جس کی اثرات اب ہر طرف جو ہیں وہ محسوس کیے جا رہے ہیں۔ بڑے بڑے پیر خانے، بڑے بڑے مدارس، بڑی بڑی جماعتیں اب نام رہ گئے ہیں اہل سنت والے، الا ماشاءاللہ، ورنہ کام اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ سارا ان کا چل رہا۔ اور پھر یہ ایک الارمنگ پوائنٹ ہے کہ ہر بندے کے ذہن میں، ویسے تو ہونا بھی چاہیے کہ مجھ پہ الزام نہ لگے کہ یہ بندہ جو ہے یہ محب اہل بیت نہیں، ویسے تو چونکہ اہل بیت کی محبت فرائض کا ایک فریضہ ہے جس کے بغیر نجات ہی نہیں، لیکن روافض نے ہمارے لیے یہ ایک ایسا اختیار بنایا کہ بات گھڑتے وہ ہیں، بیان وہ کرتے ہیں، پھر وہ ہمارے سٹیجوں پہ جو ہمارے خطیب ان کی باتیں چاٹتے ہیں وہ یہاں بیان کرتے ہیں۔
ادھر جس وقت اہل سنت میں وہ باتیں بیان ہوتی ہیں، اب آگے اگر کوئی ذی شعور عالم دین ڈٹ جائے کہ یہ تو رفض ہے سارا جو تم بیان کر رہے ہو، تو اس کے لیے فوراً یہ ہے کہ اس کے دل میں بغض اہل بیت ہے، یہ خارجی ہے، یہ ناسبی ہے۔ اب یہ ہے بہت بڑا امتحان کہ یا تو بندہ آنکھیں بند کر لے، چپ کر جائے، جو ہوتا ہے ہوتا رہے، کبوتر کی طرح بولے نہیں، رفض پر اہل سنت کی ملمہ کاری کر کے وہ زہر دیا جا رہا ہے عوام کو تو دیا جاتا رہے، بندہ کہ چلو میں اب تو بچوں باقی ٹھیک ہے۔ اور یا یہ ہے کہ باقی کو بچائے جس طرح کے فرض ہے بچانا، تو پھر یہ ہے کہ پھر سینہ اتنا مضبوط کرے کہ اسے 1000 گالی ملے خارجی ہونے کی تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اسے کوئی ناسبی کہے تو پھر بھی وہ مر نہ جائے گا مجھے تو لوگ ناسبی کہہ رہے ہیں، اسے کوئی گستاخی اہل بیت کہنا شروع کر دے معاذ اللہ، تو وہ دل میں اپنے 100% پکا رہے، لیکن اس تانے کے سامنے لیٹ نہ جائے کہ اگر میں نہیں مانتا ان کی بات روافض کی تو دنیا مجھے گستاخ اہل بیت کہے گی تو میں تو مر جاؤں گا، مجھے تو روڑے مار مار کے لوگ مار دیں گے۔ یہ آزمائش ہے، 3 لاکھ روایات گھڑ کے ان کو حدیث کہا گیا، یہ فتاوی رضویہ میں 5ویں جلد میں بھی موجود ہے، روافض کی طرف سے۔ کوئی 3 لاکھ چھوٹی تعداد نہیں ہے، 3 لاکھ قصے گھڑ کے ان کا نام حدیث رکھا گیا اور ان کو پھر پھیلایا گیا۔ اب یہ 3 لاکھ آج کی پیداوار نہیں، اس کو کئی صدیاں گزر گئی ہیں، تو ان کے ماہرین گھڑنے والے تو اب پتہ نہیں ان کو 50 لاکھ بنا چکے ہوں گے، اور اگر صرف وہ 3 لاکھ ہی رائج سمجھیں، اب ان 3 لاکھ کے اندر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرح بیان کرنا کہ وہ نبی ہیں یا نبیوں سے اوپر ہیں، وہ اللہ ہے معاذ اللہ، یا وہ خلیفہ بلا فصل ہیں، یا دیگر جو ہستیاں ہیں مقدس ان کے لحاظ سے، وہ جس وقت معاشرے میں وہ چیزیں پھیل رہی ہیں، اب آگے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ موضوع ہے، یہ گڑی ہوئی بات ہے، یہ غلط ہے، یہ قرآن سے متصادم ہے، یہ سنت سے متصادم ہے، یہ مت بیان کرو، تو فوراً بمباری شروع ہو جائے گی، اس کو مروڑ ہے، اس کے اندر خارجیت آ گئی ہے، یہ پیدا تو سنیوں کے گھر ہوا تھا، یہ ناسبی بن گیا ہے۔ اب وہ 3 لاکھ سے متجاوز ہو کے پتہ نہیں کتنی بن چکی ہیں، اور ان کی وجہ سے پھر جا کر یہ جو روزانہ گستاخیاں ذاکر کر رہے ہیں ان کے، وہ انہی روایات کی وجہ سے کرتے ہیں، وہ پیش کرتے ہیں، اور وہ سب جو ہیں ان کے اندر کفر بھرا ہوا ہے، اور نام ان کا حب اہل بیت رکھا گیا ہے۔ اب وہ پھیلائی جا رہی ہیں، ادھر اہل سنت و جماعت یہاں پر جو ہے ایک لا تعلقی گروپ ہے، وہ کہتے ہیں جو بھی کوئی بیان کرتا ہے کرتا پھر تم بولو نہیں، چپ رہو، چپ رہو گے تو اس میں عافیت ہے، آستانہ بچے گا، اگر بولو گے تو تم پہ بھی الزام آئے گا، پھر آستانوں میں دوڑ لگی ہوئی ہے۔ ایک سمجھتا ہے کہ اگر فلاں آستانے نے رفض والا یہ کام کیا اسے تو محب اہل بیت کہا جا رہا ہے، اگر میں نہیں کروں گا تو ہمیں تو یہ کہا جائے کہ یہ آستانہ ہے ہی گستاخ۔ یہ نہیں سوچ رہے کہ جو کرنے کے لیے ان کی رال ٹپک رہی ہے کیا وہ اہل سنت کا شعار بھی ہے، کیا وہ صحیح بھی ہے، کیا اس کی اجازت قرآن بھی دیتا ہے۔ ان کے سامنے یہ دوڑ لگی ہوئی ہے کہ ہمیں انجینئرڈ طور پر کوئی یہ نہ کہے کہ ان میں محبت اہل بیت کم ہے، بس یہ ہونا چاہیے کہ بڑا محب ہے اہل بیت کا یہ آستانہ، یہ شخصیت، یہ دارالعلوم، اگرچہ کفریات ہوتے رہیں لیکن ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ ان کے اندر جو ہے۔ اب حقیقت میں تو ظاہر ہے کہ محبت میں کمی نہیں ہونی چاہیے، لیکن جہاں محبت کے اندر کفر پھیلایا جا رہا ہو محبت نام رکھ کے، تو وہاں تو سٹینڈ لینا بڑا ضروری ہے، اگرچہ جان چلی جائے۔ تو اس بنیاد پر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں یہ لکھا، 2 جلد میں آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ سمجھو نا کہ رافضی تجھے بھی محب اہل بیت مانے
فرمایا یہ تمہاری خام خیالی ہے، اس وقت تک تجھے نہیں مانیں گے جب تک تم ان کی طرح جہنمی نہیں بنو گے۔ یعنی یہ ایک بیانیہ پیر بیٹھے کچھ مریدوں کے سامنے، جی محبت تو وہ کرتے ہیں نا، اہل بیت کا پیار تو وہ کرتے ہیں، یہ سنی تو بس فارمیلٹی پوری کرتے ہیں، پیار تو وہ کرتے ہیں نا۔ اب یہ ہے اپنے پورے آستانے کو رفض منڈی میں بیچنا، اگرچہ 1000 بار کہیں ہم سنی ہیں، مریدوں کو کہیں تم بھی سنی ہو، لیکن جب یہ جملہ بول دیا کہ پیار تو پھر مولا علی کا وہ انہی میں ہے نا، جو بھی کہو پیار تو وہی کرتے ہیں، اس سے اب جو ہے مجدد صاحب کہتے ہیں کہ تم تھوڑا سا ڈھیلے ہو جاؤ کہ ہم اتنا ان کے ساتھ کچھ کر لیں تاکہ وہ ہمیں بھی سمجھیں کہ یہ بھی محب ہیں۔ فرمایا وہ نہیں کہیں گے، وہ تمہیں کہیں گے تھوڑا سا آگے بڑھو، تم مزید کچھ رفض والی باتیں تقریر میں لے آؤ گے اپنے ہاں، وہ کہیں گے آگے بڑھو۔ مجدد صاحب کہتے ہیں میرا یہ تجربہ ہے کہ وہ تجھے اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک تمہارے اندر بھی بغض اصحاب نبی نہیں آئے گا۔ فرمایا صرف محبت کی بات نہیں، فرمایا ہمارا جرم اہل سنت کا یہ ہے، مجدد صاحب نے تنگ آ کے کہا، فرمایا ہمارا گناہ صرف یہ ہے کہ ہم اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے ساتھ ساتھ صحابہ بھی کرتے ہیں، اور وہ اس سے ہمیں تانے دیتے ہیں کہ تم تو محبت ہی نہیں کرتے اہل بیت سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پس محبت حضرت امیر شرط تسنن آمد، کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تو سنی ہونے کی شرط ہے، ہم اس کے بغیر سنی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ادھر مسلسل الزام ہے کہ سنی مولا علی سے پیار نہیں کرتے، سنی مولا علی سے پیار نہیں کرتے۔ تو مجدد صاحب نے لکھا کہ محبت امیر رفض نیست، تبری از خلفائے ثلاثہ رفض است، کہ محبت امیر تو رافضیت نہیں ہے، مولا علی کا پیار یا اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار وہ تو سنی ہونے کی شرط ہے۔ محبت امیر رفض نیست، تبری از خلفائے ثلاثہ رفض است۔ آپ نے فرمایا اگر محبت اہل بیت رفض ہو پھر تو رفض مذموم ہی نہیں ہے، پھر ہم رفض کی مذمت نہیں کریں گے۔ ہم اس لیے رفض کی مذمت کرتے ہیں کہ رفض ہے خلفائے ثلاثہ کا بغض، رفض ہے صحابہ کا بغض۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ جس جنگ میں آج ہم ہیں، کئی صدیاں پہلے مجدد صاحب اپنے تجربات جو ہیں وہ ذکر کر چکے ہیں، ہمیں وہ چیزیں سامنے رکھنی چاہیے۔ ہمیں ان کی طرف سے کبھی بھی ایوارڈ نہیں مل سکے گا کہ یہ بھی محب اہل بیت ہیں اس وقت تک جب تک ہم جنتی ہیں۔ اگر معاذ اللہ ہم بھی جہنمی بن جائیں تو پھر وہ کہیں گے ہاں یہ محب بن گئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ عقل مند کیسے جہنمی بنے۔ یہ اس وقت جو آزمائش ہے اور تانا کہ فلاں آستانہ جو ہے وہ محبت اہل بیت پوری نہیں کرتا، فلاں شخصیت محبت اہل بیت میں گھٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ہمیں آج تانا برداشت کر لینا، اندر سے بندہ 100% صحیح ہے لیکن اس کو تان کیا جا رہا ہے، تو اس میں اتنی دلیری ہونی چاہیے کہ تانا یہ برداشت کر لے مگر مسلک نہ لٹنے دے، دین کو محفوظ کرے اور ڈٹ کے ان کے جو حملے ہیں ان کا جواب دے، اور اس بنیاد پر اہل سنت و جماعت کا تحفظ کرے۔ اور یہ یعنی ایک سائیڈ ہے ہماری، چونکہ ہم اہل سنت ہیں اور اہل سنت درمیان میں ہیں، وسط ہیں، درمیان میں ہماری ایک باؤنڈری جو ہے وہ روافض سے ملتی ہے، ایک خوارج اور نواسب سے ملتی ہے، اور خوارج اور نواسب سے اب دیکھو ہم نے عقیدہ توحید بیان کیا تو ہمارے خلاف بڑے بڑے الزام لگے نواسب اور خوارج کی طرف سے، مگر وہ الزام پنپ نہیں پائے کہ ان کا کوئی سپانسر نہیں تھا اندر سنیوں میں جو اس الزام کو لے کے چل پڑتا کہ یہ تو مشرک ہو گیا ہے، یہ تو صحابہ کا منکر ہو گیا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ جتنے بھی انہوں نے میرے خلاف کتابیں لکھی، میری فائل بھری پڑی ہے، کتنے رسالوں میں وہابیوں نے میرے خلاف لکھا، مگر تم میں سے کوئی کم ہی ہے کہ کسی کو پتا ہو کہ انہوں نے کیا کیا طوفان برپا کیا۔ لیکن ادھر یعنی رفض کے خلاف
ہمارا جو کام ہے، یہاں انہوں نے ایک چیز گھڑ کے بیان کی تو سنی سپانسر کھڑے ہو گئے اندر سے، کتنے سجادہ نشین جن کی جو کچھ ہو جائے کبھی ان کی چھینک بھی سنائی نہیں دیتی اسمبلی میں، انہوں نے میرے خلاف قراردادیں منظور کروائیں۔ پاکستان میں آج تک کسی ایشو پر قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلیوں میں قرارداد کوئی سجادہ نشین پیش کرے، کوئی سید پیش کرے، کوئی عالم پیش کرے، اس کی کوئی مثال نہیں۔ بڑے بڑے ظلم ہوئے، بڑے بڑے کفر ہوئے، لیکن یہ جہاں کچھ بھی نہیں ہوا تھا وہاں 3-4 دنوں میں ہر اسمبلی میں قرارداد منظور ہوئی۔ پیچھے کون سی پاور تھی؟ تو اس بنیاد پر اگر آج یہاں ریفرز نہیں تو ریفرز دستک دے رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، بلوچستان ہو یا سندھ، یہاں کے پیر اللہ ماشاء اللہ پورے سپانسر ہیں ریفرز کے، اور پھر ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے سارے۔ وہ سائٹ جو ہے خوارج والی، اس سے وہ تو یہ مرض ہی ایسا ہے۔ اب آدھے آستانے کیسے ہیں؟ وہ فرنچائز خوارج کی ہیں۔ وہ کوٹ مٹن شریف کا ایک پیر ہے، جماعت اسلامی کے ساتھ بیٹھتا ہے، فضل الرحمان کے ساتھ بیٹھتا ہے، ہاضمے اتنے تیز ہیں۔ تو ہمیں جس طرح میں نے شروع میں بیان کیا کہ دودھ کو تو ہر ایک سے بچنا ہے، ہر ایک سے محفوظ رہنا ہے، مگر اس وقت کا فتنہ خارجیت ناسبیت تھوڑا ہے، اس وقت کا فتنہ رافضیت تفضیلیت، اور اس سے بچاؤ کے لیے آپ کو ہر بندے کو یہ فکر بیان کرنی چاہیے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا، فرمایا فیک مثل من عیسیٰ، علی تمہارے اندر ایک جھلک حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی ہے۔ وہ آزمائش حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے نہیں، وہ صرف مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے ہے۔ ویسے تو ہر مقدس شخصیت کے بارے میں کوئی غلو کر جائے یہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی تنقیص کر جائے یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن سپیشل مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے سرکار نے فرمایا فیک مثل من عیسیٰ، تمہارے اندر ایک وصف حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا ہے۔ وہ کیا؟ فرمایا احبتہ النصارى وابغضتہ الیہود، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نصارہ نے پیار کیا اور یہود نے بغض کیا۔ فرمایا یہود بغض میں مارے گئے، نصارہ پیار میں مارے گئے، دو دھڑے، ایک بغض کی بنیاد پر اور دوسرا پیار کی بنیاد پر۔ آج تمہارے معاشرے میں کوئی یہ بیان کرتا ہے کہ مولا علی کے پیار میں بھی کوئی مارا جائے گا؟ کیوں نہیں یہ تبلیغ کی جا رہی اور مارے جا رہے ہیں؟ یہ نصف تبلیغ تباہی کا سبب ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جنہوں نے پیار کیا تھا، پیار کی ایک قسم جنت کی ٹکٹ بنی، دوسری نہیں بنی۔ آج یہ کہتے ہیں علی علی ہم نے کرنا ہے تو اس سے جنت ہی ملے گی، اگر عیسیٰ عیسیٰ کرنے سے نہیں ملتی تو علی علی کرنے سے کیسے ملے گی؟ وہ تو نبی تھے۔ کیوں؟ سرکار نے فرمایا ان کے ساتھ پیار میں کچھ لوگ اس حد تک پہنچے، پیار کرتے کرتے اس حد تک جا پہنچے کہ وہ جو نہیں تھے وہ ان کو ماننے لگے۔ اللہ کا بیٹا مانا معاذ اللہ۔ جب کسی نے روکا تو کہا تو دشمن عیسیٰ ہے، تجھے مرور اٹھتا ہے، میری مرضی ہے میں جو مانوں ان کو۔ تو سرکار نے فرمایا یوں عیسیٰ عیسیٰ کرتے جہنم میں گئے، اور دوسری طرف اب غدت الیہود، یہود نے بغض رکھا۔ یہود کا بغض یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی میں حتی بہت امہ پاک مریم سلام اللہ علیہا پر بھی الزام لگا دیا۔ تو فرمایا علی تمہارے بارے میں 2 دھڑے جہنمی ہیں، ایک جنتی ہے۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خود روایت کی، مشکات میں ہے، مسند امام احمد میں ہے، اخذ کر کے نتیجہ فرمایا یہلک فی اثنان، میرے بارے میں 2 دھڑے مارے گئے۔ کون کون؟ فرمایا جس نے بغض رکھا وہ بھی جہنمی بنا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا اور پیار میں وہ کچھ مجھے کہا جو میں نہیں ہوں وہ بھی جہنمی ہے۔
جنتی وہ ہوگا جو بغض سے بچا رہے گا لیکن محبت شریعت سے پوچھ کے کرے گا۔ تو جس تبلیغ کو مولا علی رضی اللہ عنہ خود لازمی سمجھا سرکار کی حدیث کی روشنی میں، وہ اس وقت کی تبلیغ ہے فرض کہ مجمع میں بیان کرو کہ محبت اہل بیت ہو، محبت صحابہ ہو، محبت مولا علی ہو، اس میں شریعت کی حد کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ اور بالخصوص مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے واضح کر دیا کہ جب شریعت آگے روکتی ہے تو پھر رک جاؤ۔ تو اب یہ ہے کہ جو کفر بکے تم روکو، وہ کہ میں نے علی علی کرنی ہے، میری مرضی ہے، میں جیسے مانوں۔ تو شریعت کہتی ہے جیسے شریعت کا حکم ہے ویسے مانو۔ تو اس بنیاد پر معاشرے میں محبت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو قسموں کا ابلاغ ضروری ہے کہ پہچان ہو کہ ایک وہ محبت ہے محبت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنت کی ٹکٹ ہے، اور دوسری وہ محبت علی ہے کہلاتی محبت علی ہی ہے فرمان رسول اللہ علیہ وسلم کے مطابق اور فرمان مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق، مگر وہ جنت کی ٹکٹ نہیں، وہ بالیقین جہنم کا رستہ ہے۔ یہ جو دوسرا معاملہ گول کیا جا رہا ہے معاشرے میں، اس وجہ سے آ کر بیان کرو بغض علی کی ہلاکتیں، اس کے اوپر جو کچھ فسادات مرتب ہوتے ہیں، اور وہ خوارج اور نواسب کا بارڈر ہے، لیکن ادھر والا یہ جو ہے چھوڑا ہوا کھلا، یہ ہے تباہی اہل سنت و جماعت کی کہ دونوں بارڈروں پہ پہرے کھڑے کرو، ایک محبت کے نام پہ لوٹ رہے ہیں، دوسرے بغض کے نام پر۔ اور ہمارا راستہ ہے صراط مستقیم کہ بغض نہیں، بغض کا رد، لیکن محبت وہ جو شریعت کے مطابق ہو، شریعت مطہرہ جس کا حکم دیتی ہے۔ اور خوارج کا جو وارداتیں ہیں اس میں دیکھو، اب وہ قرآن پڑھتے ہیں، ان کی واردات بذریعہ قرآن آتی ہے۔ جس طرح یہاں جو ایک پہلو میں پہلے بیان کر رہا تھا، اس کی بہت لمبی چوڑی وارداتیں ہیں روافض تفضیلیت کی۔ خوارج کی سب سے بڑی واردات خود یہ ہے کہ وہ ما قبل کو چھوڑ کے قرآن کی آیات سے اپنا مطلب نکالتے ہیں، یا دوسری آیات جو قرآن کی ان کو چھوڑ کے ایک کو چن کے۔ اب یزید الفقیر کی روایت کردہ حدیث جو صحیح مسلم میں موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ شغفنی رأی من رأی الخوارج، مجھے خارجیت میں بڑی اٹریکشن محسوس ہوئی، وَكُنَّا ذَوِي عَدَد، اور میں اکیلا نہیں تھا، ہماری پوری تبلیغی جماعت تھی کہ ہم سب مطلب ان کے منشور کو دیکھ کر خارجی بن گئے تھے کہ اصل یہ دین ہے۔ ہم نے یہ عہد کر لیا جب ہم فارغ التحصیل ہو گئے، ابھی دور صحابہ ہے، کہ ہم کیا کریں گے، ساری زندگی تبلیغ کریں گے۔ نخرج علی الناس، الناس کون ہیں؟ صحابہ ہیں، تابعین ہیں، ان کو تبلیغ کر کے سیدھا کرنا ہے، معاذ اللہ اپنے بقول وہ یہ سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں فمررنا علی المدینہ، ہمارا گزر مدینہ منورہ کے پاس سے ہوا۔ جب مدینہ منورہ کے پاس سے ہوا تو اب ہم تو کہتے ہیں نا کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری تو اس پاک در کی ہے۔ لیکن خارجی کہتے ہیں چلو گزر رہے ہیں، شہر مدینہ منورہ ہے تو نماز چلو مسجد نبوی شریف میں چل پڑھ لیتے ہیں۔ جب مسجد نبوی شریف میں گئے تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنفس نفیس، خود سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور درس حدیث ہو رہا ہے، اور حدیث شفاعت کی بیان ہو رہی ہے۔ یعنی وہاں معین ایک حدیث کا ذکر نہیں، مسلسل، یعنی جن احادیث میں جہنم سے جہنمیوں کے نکلنے کا تذکرہ ہے، مثلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلو بھریں گے اور کروڑوں کو جہنم سے نکال کے جنت دے دیں گے، اس مضمون کی حدیثیں بیان ہو رہی ہیں۔ تو یہ نو عمر خارجی مجمع میں بیٹھ گئے، تقریر سن کر تھوڑی دیر بعد ہی پھٹ پڑے۔ یزید الفقیر خود راوی ہیں، خود اپنی بات کرتے ہیں، جو بعد میں تائب ہو کے پھر سنی بنے، کہتے ہیں یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذا الذی تحدثون،
اے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم یہ کیا حدیثیں بیان کر رہے ہو؟ یعنی یہ تاثر کہ ہو کہ صحابی تم یہ گھڑی ہوئی باتیں بیان کر رہے ہو. یا صاحبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب یہ اپنے کو صحابی ہونے کا لحاظ کرو. یہ تم کیا لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہو؟ یہ 15ویں صدی نہیں، یہ دور صحابہ ہے. یہ کوئٹہ نہیں، یہ مدینہ منورہ ہے. جامعہ گیلانیہ نہیں، یہ مسجد نبوی شریف ہے. اور یہ مجھ جیسے گناہگار کی تقریر نہیں، حضرت سیدنا جابر کا خطبہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور خارجی جو ہے وہ نو عمر، وہ تقریر نہیں کرنے دے رہا، کہتے تم غلط کر رہے ہو. آپ نے جب مطلب جلسے میں ہنگامہ ہو گیا تو آپ اس سے سہمے نہیں. حضرت جابر نے کہا کیوں، کیا ہوا تجھے، میں نے کون سی حدیث غلط بیان کی؟ تو کہتا ہے قرآن تو کہہ رہا ہے کلما ارادوا ان یخرجوا منہا اعیدوا فیہا. کلما، جب بھی کوئی جہنمی جہنم سے نکلنے کا ارادہ کرے گا اس کو پھر گرا دیا جائے گا. تو قرآن کہتا ہے ایک بھی نہیں نکلے گا، اور تم حدیثیں بتا رہے ہو کہ کروڑوں نکل جائیں گے، لاکھوں نکل جائیں گے، چلو بھریں گے، نکال کے لے جائیں گے. تو ہم قرآن کی مانیں گے تمہاری مانیں. اب یہ دور صحابہ ہے، اور قرآن پڑھ کے صحابی کے سامنے خارجی ناسبی اپنا موقف بیان کرنا چاہتا ہے اور صحابی کو چپ کرانا چاہتا ہے. معاذ اللہ. کلما ارادوا ان یخرجوا منہا اعیدوا فیہا. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت یہ سنا تو عجیب انداز تھا. فرمایا اتقرأ القرآن، حالانکہ آپ کو پتا تھا کہ قرآن ہی پڑھ رہا ہے. ارے تم قرآن پڑھتے ہو. یعنی یہ انداز تھا کہ اترا ہمارے سامنے ہے، تم بعد میں پیدا ہوئے، اور آج ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پڑھے ہوئے سرکار کے شاگرد ہیں، تم ہمیں قرآن سنانے لگے ہو. اتقرأ القرآن، کیا تم قرآن پڑھتے ہو؟ یزید الفقیر نے کہا نعم، میں قرآن پڑھتا ہوں. دوسری آیت بھی پڑھی اسی مضمون کی، جہنمی تو نہیں نکل سکتا. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے، مسلم میں کچھ اجمال ہے، باقی ابانہ وغیرہ میں اس کی تفصیل ہے. مطلب یہ تھا، آپ نے فرمایا هل سمعت بمقام محمد المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. تو کہتا ہے میں نے قرآن پڑھا، تو کیا تم نے قرآن میں مقام محمود والی آیت نہیں پڑھی؟ عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. فرمایا تم نے نہیں پڑھی؟ کہتا ہے پڑھی ہے. لیکن اس میں وہ بات کہاں ہے جو آپ بتا رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا مقام محمود کا ترجمہ کہ مقام محمود کیا ہوتا ہے یہ تمہارے اساتذہ نے تمہیں نہیں پڑھایا. اب یہاں پہنچ کر آپ نے فرمایا مقام محمود ہی تو وہ مقام ہے کہ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جلوہ گر ہوں گے اور کروڑوں جہنمیوں کو جہنم سے نکال کے جنت عطا فرمائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں آپ نے اس کو کہا کہ قرآن سچا ہے جو تم نے پڑھا، سچا میں بھی ہوں، لیکن وہ مطلب جھوٹا ہے جو تم اس سے نکالتے ہو. یہ جو آیت پڑھ رہے ہو یہ اس سے پہلے پڑھو، ذکر کس کا ہے؟ تو جب پہلے دیکھا تو ذکر تھا مشرکین کا، ذکر تھا کفار کا. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ تمہارے اساتذہ کا دیا ہوا زہر ہے کہ جو آیات تھی کفار کے بارے میں تم نے وہ مومنین کے لحاظ سے پکائی ہوئی ہیں. فرمایا کافر نہیں نکلے گا جہنم سے، قرآن یہ کہہ رہا ہے. اور جابر جو حدیث بیان کر رہا ہے وہ کافر کے نکلنے کی بات نہیں کر رہا، جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کے نکلنے کی بات کر رہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
اب دیکھو، یعنی ابھی دور کی تو بات ہی نہیں تھی، ابھی تو صحابہ زندہ تھے، قرآن پڑھ کے لوگوں نے واردات شروع کر دی. قرآن سچا لیکن پیش کرنے والا جھوٹا، صحابی سچے اور ہنگامہ کرنے والا اپنا یہ بتا رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ اپنے پاس سے بول رہے ہیں، میں تو قرآن پیش کر رہا ہوں. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا قیامت تک کے لیے کہ قرآن میں سب کچھ ہے، وہیں سے جواب مل جائے گا. ماقبل جب پڑھا کے آگے بتایا تو اچانک ضرب لگی یزید الفقیر کو. کہتے ہیں سوائے ایک کہ ہم سب نے توبہ کر لی، جتنی تبلیغی جماعت تھی، ایک کے سوا ہم نے توبہ کی اس فکر سے جو ہمیں پڑھائی گئی تھی. اور جب ہم واپس لوٹے تو وہ جو خارجی استاد تھے جنہوں نے ہمیں تیار کیا تھا، انہوں نے کہا تم آ بھی گئے ہو؟ تو کہا اترون الشیخ یکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دل نہیں مانتا کہ جابر جیسا بندہ ہو اور سرکار کی طرف جھوٹی حدیثیں منسوب کرے. تم نے قرآن پڑھایا، ایمان لوٹا. تو قرآن سمجھنے کے لیے کچھ چہروں کی ضرورت ہے. جابر کا چہرہ دیکھنے سے قرآن کی سمجھ آ گئی. تو یہ گھپلے، یعنی ابھی قریب کا زمانہ تھا تو اب کتنے فتنے آ گئے ہوں. دکانوں میں قرآن کھول کے داخل ہو رہے ہیں، ڈیروں پہ جا رہے ہیں، دیکھو یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ بخاری میں کیا لکھا ہوا ہے. اس واسطے بخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کان ابن عمر یراہم شرار خلق اللہ قال انہم انطلقوا الى آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ خوارج جو ہیں اللہ کی مخلوق میں سب سے برے ہیں. شرار خلق اللہ. کیوں؟ جرم ان کا کیا ہے؟ چوریاں کرتے ہیں، ڈاکے مارتے ہیں. کہا اس سے بڑا کام کرتے ہیں. انطلقوا الی آیات نازلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین. ان کا کردار یہ ہے کہ جو آیات کافروں کے بارے میں اتری تھیں یہ اٹھا کے مومنوں پر فٹ کر دیتے. اس لیے شرار خلق اللہ. اب دیکھو صحابی کے سامنے، جب صحابہ کے سامنے واردات کرنے سے باز نہیں آئے تو میرے اور آپ کے ہماری حیثیت کیا ہے؟ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ بس مولویوں کے بنائے ہوئے قصے ہیں، کچھ ادھر ہو گئے ہیں کچھ ادھر ہو گئے ہیں اور انہوں نے بس روٹی کا مسئلہ ہے اور حقیقت ہے ہی نہیں. اب دیکھو کہ کس انداز میں وارداتیں جاری تھیں اور پھر اہل حق نے ایک ایک کر کے اس کا جواب دیا اور اس کے مقابلے میں پھر اہل سنت کے موقف کو واضح کیا. ہر گھڑی کے اندر ادھر لوگ آ گئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ ہمارے پاس بصرہ میں کچھ لوگ ہیں یتقفرون العلم، علم و حکمت خوب پڑھاتے ہیں، قرآن و سنت کا درس دیتے ہیں. وَيَقُولُونَ اللہ قدرہ، کہتے ہیں تقدیر کوئی چیز نہیں. وَإِنَّ الْأَمْرَ أُنْفٌ، بس پہلے لکھا ہوا کچھ بھی نہیں، جب حادثہ ہوتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو بھی معاذ اللہ. یہ دور صحابہ ہے، عبداللہ بن عمر ہیں، اور ادھر بصرہ میں کلمے کی چھتری کے نیچے یہ لوگ بھی پیدا ہو چکے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخبروہم انی منہم بریون، سب سے پہلے تو جا کے بتاؤ وہ لوگ میرا نام استعمال نہ کریں. جب عالم اسلام کی قیادت ابن عمر کی علمی شخصیت کے پاس موجود تھی، فرمایا وہ میرا نام استعمال نہ کریں، میں ان کا پیر نہیں ہوں، میں ان کا شیخ الحدیث نہیں ہوں، وہ میری طرف کوئی چیز اپنی منسوب نہ کریں. لو ان لأحدہم مثل مل الارض ذہبا ما قبل اللہ حتی یؤمن بالقدر. یہ انہوں نے مذاق سمجھا ہوا ہے دین کو. اگر اس تقدیر والی اس الجھن سے یہ نہ نکلے اور انہوں نے اپنی یہ غلطی صحیح نہ کی، عقیدہ تقدیر صحیح نہ کیا، تو قیامت کے دن اگر ساری زمین بھری ہوئی سونے کی اللہ کے دربار میں پیش کریں کہ رب وہ تقدیر والا جو پیپر تھا اس کی جگہ یہ سونا ہم دیتے ہیں، باقی تو ہمارا ٹھیک ہے، نمازیں ہیں، روزہ ہے، آخرت پر ایمان ہے، فرشتوں پر باقی جتنے ایمان مجمل مفصل ہے، وہ
تقدیر صرف نہیں تھی عقیدے میں، یہ ہم ساری زمین بھری سونے کی پیش کرتے ہیں تو ہمیں معاف کر دے، تو اللہ فرمائے گا یہ تھوڑا ریٹ لگا رہے ہو، وہ تقدیر کا عقیدہ اس سے زیادہ قیمتی ہے، اتنے میں تمہیں معافی نہیں ملے گی۔ تو اس بنیاد پر ان سب سے اکابر نے اپنا مسلک محفوظ کیا۔ یہ چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھیں۔ آج ہم زندہ ہیں، یہ اسلام، یہ دین، ہم اس کے میزبان ہیں، ہمارے اوپر اس کی حفاظت ہے، تو ہمیں ہر طرف سے سروے کر کے یہ دیکھنا ہے کہ کون کون چوری کر رہا ہے، اور اس کے آگے بند باندھنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔